چلا کہ محرم الحرام کا مہینہ بھی عظمت والا ہے، احترام والا ہے، اس کا تو لفظ بتا رہا ہے، محرم احترام والا، حرمت والا، عظمت والا، تو لہٰذا لفظ سے پتہ چلا کہ یہ مہینہ احترام والا ہے۔ ہم میں سے بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس محرم الحرام کی عظمت اور فضیلت حضرت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کی وجہ سے، یہی سمجھتے ہیں اکثریت۔ لیکن یاد رکھیں کہ واقعہ کربلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 50 سال بعد پیش آ رہا ہے۔ قرآن مجید تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نازل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ محرم کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، حدیث مبارکہ میں محرم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام محرم کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ شہادت تو 50 سال بعد ہوئی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے اس مہینے کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، وجوہات کچھ اور ہیں۔ ہاں البتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی اس مہینے میں، اس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو 4 چاند لگ گئے کہ بڑا عظیم مہینہ انہیں ملا۔ بھئی اس مہینے کی حرمت کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو قرآن مجید میں ذکر، حدیث مبارکہ میں تذکرہ، پھر بڑے بڑے واقعات اس مہینے میں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ بعض جگہ آتا ہے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اللہ رب العزت نے خمیر اور مٹی تیار کی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، 10 محرم الحرام، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ عشر سے ہے، عشر کا مطلب 10ویں تاریخ۔ بعضوں نے کہا کہ اس کو 10 اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں 10 بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا جنت کا شجر ممنوعہ سے، ایک درخت کا پھل کھانے سے، لیکن ان سے بھول ہوئی، بھول سے انہوں نے کھایا، اللہ رب العزت نے انہیں زمین پر بھیج دیا، جنت سے اتار دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یا اللہ مجھ سے اپنے نفس پر ظلم ہو گیا ہے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر اللہ آپ نے ہمیں بخشا نہیں، ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو خسارے والے ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ کلمات بھی سکھائے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول فرمائی تو تاریخی کتب میں لکھا ہوا ہے محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طوفان آتا ہے، 950 سال نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، قوم نہیں مانتی، اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو طوفان کی صورت میں عذاب ان پر مسلط فرما کر قوم کو غرق کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات عطا فرماتے ہیں، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ کشتی والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں، تو جس دن ان کو نجات ملتی ہے اور ان کی وہ کشتی جودی پہاڑ کے قریب جا کر لگتی ہے اور وہ خشکی پر اترتے ہیں، تو تاریخی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کو حکم ملتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات ملتی ہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کلمات سکھاتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنا ہے، ان اندھیروں سے نجات حاصل کرنی ہے، تو یہ کلمات دہرانے پڑیں گے،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام انہی کلمات کا ورد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرماتے ہیں مچھلی کے پیٹ سے۔ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد آپس میں ملتے ہیں، تاریخی کتب میں ہے بعض، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون سے نجات عطا فرماتے ہیں، سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اپنا عصا اس دریا پر مارو، 12 راستے نکلتے ہیں، وہ 12 قبیلے اس دریا کو عبور کر جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قبائل دریا کو عبور کرتے ہیں، فرعون اور اس کا لشکر دریا میں غرق ہوتا ہے، فرعون سے نجات ملتی ہے۔ محرم کی 10 تاریخ۔ تو میں بات یہ ذکر کر رہا ہوں کہ محرم کی 10 تاریخ یا محرم کا مہینہ کئی واقعات اس میں رونما ہوئے ہیں۔ غلاف کعبہ محرم کی 10 تاریخ کو چڑھایا جاتا تھا اور اب بھی محرم کی ابتدا میں چڑھایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے کئی واقعات ملتے ہیں محرم کے مہینے میں، لیکن یہ جو میں نے تاریخی واقعات انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق ذکر کیے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان تاریخی واقعات کا تاریخ میں تو ذکر ملتا ہے لیکن حدیث میں ذکر نہیں ملتا۔ حدیث میں صرف ایک واقعہ کا ذکر ملتا ہے محرم کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی محرم کی 10 تاریخ کی۔ وجہ کچھ بھی ہو، محرم کو فضیلت ہے، محرم کی 10 تاریخ کو فضیلت ہے، اور یہ فضیلت کی اہمیت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ فضیلت اور اہمیت کا تقاضا یہ ہے، ہم نے وجوہات کی طرف نہیں جانا، ہم نے اسباب کی طرف نہیں ڈھونڈنا، اسباب تلاش نہیں کرنے، ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ یہ مہینہ یا یہ دن افضل ہے، تو افضل دن اور افضل مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فضیلت والے کام کریں، ہم وہ اعمال کریں جو حدیث سے ثابت اور سنت سے ثابت ہیں، ہم گناہوں سے بچیں، کہیں افضل مہینہ یا افضل دن ضائع نہ ہو جائے۔